أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی محترم معزز بھائی اور دوستوں، اور خصوصاً آج اس بیٹے اور بچے نے جو قرآن پاک کو پورے مہینہ سنایا اور تسی سنیا، وہ حافظ قرآن بھی مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور پھر قرآن پاک کا دیدار کرنا یہ بھی ثواب ہے کہ رب العالمین نے آج اس جامعہ مسجد عمر فاروق کے اندر کتنی بڑی سعادت بخشی کہ اللہ دا اور سچا قرآن، سچی اور سچی کتاب جس کا نام بل ہوا قرآن مجید، کہ جس کا نام قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید اس مسجد کے اندر تلاوت ہوئے، تساں لوگاں نے اس کی سماعت کی تھی اور پھر انہوں سمجھن دی کوشش کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ نے انہاں سارے لوگوں میں پاکیزہ وہ لوگ نے جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور دوسرے نو قرآن پڑھاتے ہیں، اور شب قدر دی جو رات ہے، اس شب فارسی دا لفظ ہے، قدر قدرت وچوں نکلے، یعنی عزت اور عظمت والی رات ہے۔ آج سورہ قدر دے اندر بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے دے اندر نازل ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ مدینہ الرسول دے اندر نازل ہوئی، اور اس سورہ قدر دے نازل ہونے دی وجہ اسباب ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جھرمٹ جمع غفیر سی۔ آقا علیہ السلام اپنے غلاماں نو اللہ دی عبادت دی تلقین کر رہے سن۔ صحابہ نے کہا کہ آقا کہ جڑے پہلے نبی انہاں دیاں قوماں گزریاں نے، انہاں نو رب نے بڑی مہلت اور بڑا وقت دیتا سی، لیکن ساڈے لیے بڑا کم وقت ملیا سانو، کچھ عبادت کھان، کچھ پین، کچھ سون، کچھ دنیا دے کاروبار، کچھ عبادت دے اندر، کچھ بیوی بچیاں دے معاملات دے اندر ساڈے لیے بہت کم وقت ہے، اسی کس طرح دل کھول کر عبادت کر سکیے۔ حضور علیہ السلام نے جدو اپنے غلاماں دی ایک گل سنی تو آپ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور عمرہ بھی بہت قلیل نے میری امت دیاں۔ تو جبریل امین نے حکم ملیا کہ پیارے میرے محبوب دے بددعا دا مکڑا دیکھو، آج رنجیدہ ہے، پریشان ہے، اور محبوب دی خدمت دے اندر چلے جاؤ اور جا کے کہو کہ پیارے پریشان نہ ہو، وہ اپنی امت دی عمرہ دے بارے فکر اور رنجیدہ مت ہو، وہ بلکہ بشارت دے دو کہ محبوب اللہ کریم تواڈی سرنجیدہ ہون دے سبب تواڈی امت نو ایک رات ایسی عطا کرن لگیا کہ جس رات دی عبادت 83 سال دے برابر ہے،
اور پھر جبریل امین قرآن کریم لے کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا کہ اسی اس قرآن پاک نو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس رات نو یہ مقام عزت رتبہ شان کیوں ملیا کہ اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا. اور ماہ رمضان المبارک نو شان کیوں ملی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اسی اس مبارک مہینے دے اندر اپنا قرآن نازل فرمایا. گوئے کہ قرآن پاک دی برکت ہے کہ اے رات تمام راتاں دی سردار رات ہے اور اے مہینہ 12 مہینیاں وچوں تمام مہینیاں دا سردار مہینہ ٹھہریا اور قرآن پاک دی نزول پاک دی وجہ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ محبوب رنجیدہ نہ ہو پریشان نہ ہو اتنی عزت والی رات دین لگیاں کہ 83 سال دی عبادت ایک پاسے ہے اس رات دی عبادت ایک پاسے ہے. یعنی اتنی عزت والی رات ہے اتنی برکت والی رات. اور میں ایک حدیث رسول دے اندر پڑھ رہے سی کہ 1,24,000 اللہ کریم نے نبی اس دنیا دے اندر بھیجے انہاں دی امتاں بھیجیاں لیکن لیلۃ القدر دی رات کسے نبی نو نہیں ملی جے ملی ہے تے امت مصطفیٰ نو ملی. یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمایا. تو ہے کہ اس رات کی تو بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے. اور ایک حدیث رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس رات نو اپنے ایمان دا اور اپنے دل دا احتساب کرے اپنے وجود دا احتساب کرے کہ میں کتنے گناہ زندگی میں کر بیٹھا مہینے میں سال دے اندر آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اپنا احتساب کرے اور اپنے گناہوں دی معافی منگے حضور نے فرمایا کہ آسمانوں تو جبریل آ کے ادھر مصافحہ کرے گا اور ہی حتی مطلع الفجر اور صبح طلوع ہون تک فرشتے انہاں واسطے رحمتیاں دعائیں کرتے رہیں گے. اس رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے مولا نو مناوے میرے مولا کا ذکر کرے اس کی بندگی کرے جبریل امین فرشتیاں دی مائیت دے اندر ادھر مصافحہ کرے گا. اور صحابہ نے پوچھا کہ آقا کس طرح پتہ لگے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جدو وہ یاد کرو وہ ذکر و فکر دے اندر رہو تو جسم دے اندر کبھی تاری ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فرشتہ سلام کر کے ٹر گیا. اس محفل پاک تو بعد نوافل پڑھو قرآن پاک پڑھو صلاۃ و تسبیح پڑھو اور اللہ دے حضور دے اندر اپنے گناہوں کی معافی. بس قرآن پاک کی 2-3 آیتیں میں پیش کرنی ہیں. قرآن پاک نے خود اپنا تعارف کیتا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ میرا نام بل ہوا قرآن مجید کہ میرا نام قرآن مجید ہے. فی لوح محفوظ میں آسمانہ تو نازل ہوا لوح محفوظ تو بیت العزت دے اندر آیا اور بیت العزت پہلے آسمان تھے. اور فرمایا کہ پھر 23 سالوں دے اندر اسی رات تو قرآن پاک دی ابتدا شروع ہوئی اور اسی رات قرآن پاک دی تکمیل ہوئی. اور پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مینوں بھیجن والا رب العالمین ہے. اور پھر قرآن پاک نے کہا کہ مینوں لیان والا نزل بہ الروح الامین کہ فرشتیاں دا سردار ہے. اور میں جیدی بارگاہ بھی چاہیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ میں محمد عربی دی خدمت دے اندر آیا. اور پھر قرآن
قرآن پاک نے کیا کہ میں ہدل للمتقین لوگاں دی ہدایت واسطے آیا. قرآن پاک دے بہت سارے فضائل نے لیکن میرے کو اج وقت دی کچھ کمی ہے. میاں صاحب کا شعر سرکار دی تعریف ہو رہی ہے ترنا میں عرض کر رہی سی کہ اللہ دے قرآن نے کیا پاک نازل ہویا. کچھ کفار نے اعتراض کر چڑھے اور کیا کہ اے محمد یہ قرآن تیرا بنایا ہوا ہے, یہ اللہ دی کتاب نہیں. تو رب کائنات نے کفار دا جواب قرآن پاک کے اندر دیتا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے واللیلیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین تے توحا دے پیارے پیارے دنداں والے وما ینطق الہوا دی پیاری زبان والے ما ذاق البصر دے پیارے سرمے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے والعصر دے پیارے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لعمرو دی پیاری جان والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے. فرمایا کہ پیارے محبوب قرآن پاک میں نازل کیتا قوم کفار نو اعلان کر دے اگر تانوں میری اس کتاب دے اندر کوئی شک ہے لیاؤ ایدی مثل بنا کے ایک صورت بنا کے لیاؤ, ایک سپارہ بنا کے لیاؤ, ایک آیت بنا کے لیاؤ, ایک شد و مد بنا کے لیاؤ. خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے اعلان کر دے اس کائنات دے اندر بھیجن والا بھی بے مثال ہے, اس کتاب نو لیان والا بھی بے مثال ہے, اور جیدی شان دے اندر جیدی عظمت دے اندر کلام نازل کیتا اور نبی سارے نبیاں بھی جو بے مثال ہے. فرمایا کہ نہ اس کتاب دی مثل, نہ صاحب کتاب دی مثل, نہ لیان والے دی مثل, نہ بھیجن والے دی مثل. اور ایسی کتاب آخری کی بات کر جاواں کہ دنیا دے اندر تسی پڑھے لکھے ہو, کوئی بھی دنیا دی کتاب ہے ایک باری پڑھو گے, دو باری پڑھو گے, تین باری پڑھو گے, پڑھن تو بعد تھک جاؤ گے. پاویں کتاب پرائمری دیئے, پاویں میڈل دیئے, پاویں میٹرک دیئے, پاویں ایف اے دیئے, پاویں بی اے دیئے, پاویں ایم اے دیئے, پاویں پی ایچ ڈی دیئے, کوئی بھی نصاب ہے ایک باری پڑھو گے, دو باری پڑھو گے, تین باری پڑھو گے, چار باری پڑھو گے, اور پڑھن تو بعد تھک کے اس کتاب نو بند کر کے رکھ دو گے. لیکن ایک قرآن دا اعزاز ہے کہ جنی باری بھی قرآن نو پڑھو گے اتنا ہی تانوں مزہ آئے گا اور اتنا ہی لطف آئے گا اور اتنا ہی سکون ملے گا. ایویں نہیں علماء نے کیا, قرآن پاک کی رت نال پڑھو گے قاری قرآن بن جاؤ گے, ایدہ ترجمہ پڑھو گے عالم بن جاؤ گے, ایدی تشریح کرو گے مفکر بن جاؤ گے, اور اینو سمجھ کے ایدے تے عمل کرو گے زمانے دا کتب بن جاؤ گے. اللہ دا قرآن ایک ایسی کتاب ہے, کوشش کریا کرو کہ انہوں سینے نہ لاؤ, ادھر پیار کرو, ادھر محبت کرو. میاں صاحب فرماتے ہیں جے میں ویکھا اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے, اور جے میں ویکھا اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے, تے جے ویکھا تیری رحمت بلے تے سب کچھ بلے بلے. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, جے کی قطرہ او بخشے مینوں تے کم بن جاندا اے میرا.